تو سر اگر یہ سویڈن کی بات ہوگی، کیا ایک کسی اور کنٹری میں جیسے لائک کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، انگلینڈ ہے، تو ان کنٹریز کے ساتھ بھی آپ کے ان کے ساتھ جو ہے پتہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے انٹرویوز جو ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کنڈکٹ کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہمارے ناظرین جی بالکل. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ویورز کو جو انفارمیشن دیں وہ کریکٹ ہو، وہ اوتھینٹک ہو. ہم ان کو فالس انفارمیشن نہیں دینا چاہتے. تو ہمیں مینلی سویڈن کا پتہ ہے، یورپین کنٹریز کا پتہ ہے، آف کورس دوسرے کنٹریز کا بھی پتہ ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے دوست رہتے ہیں، آسٹریلیا، کینیڈا یا دوسرے US. لیکن ہم اس کو مزید آپ یوں کہہ لیں کہ آپ کے لیے یوزفل بنانے کے لیے، ویلیوبل بنانے کے لیے ہم وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں. جس طرح کہ آپ ہمارے اگر چینل پہ جائیں تھنک گلوبل پر، وہاں پر آپ کو US کے اندر اگر آپ نے اسکالرشپ لینا ہے، ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے، تو وہاں پر میرا پرانا کلاس فیلو جاب کرتا ہے، تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کے ساتھ انٹرویو کریں گے. تو انہوں نے ایک بہت اچھی پریزنٹیشن بنائی جس میں انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کیا کہ کس طریقے سے آپ ایجوکیشن سرچ کریں، کس طریقے سے آپ اسکالرشپ سرچ کریں، کس طریقے سے آپ اپنی اپلیکیشن کو پریپیئر کریں. اور اس کے بعد انہوں نے اس پریزنٹیشن کے اندر یہ بھی بتایا کہ جب آپ US پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد شروع میں آ کے آپ نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں. تو اس طریقے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ دوسرے کنٹریز کے ساتھ لحاظ سے بھی ہمارے چینل کے اوپر اویلیبل ہے. سر اگر فار ایگزامپل ایک کامن لوگ ہیں، وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ جو ان کے لیے اگر کینیڈا کا ویزا ہے وہ مطلب اگر مل گیا تو سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے آنے والی زندگی ہے، بلکہ آنے والی جو نسل ہے وہ بھی سدھر گئی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کہ کینیڈا کے لیے بیٹر میں کے زیادہ اپرچونیٹیز ہیں یا کسی اور کنٹری میں بھی ہو سکتا ہے؟ کینیڈا ایک بہت اچھی چوائس ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت سیونگ ہے، کیونکہ وہاں پر خرچہ زیادہ ہوتا ہے امیگریشن کا. یا آسٹریلیا بہت اچھی چوائس ہے. تو میرے خیال سے فرسٹ پریفرنس تو ہونی چاہیے انگلش اسپیکنگ کنٹریز، کیونکہ وہاں پر لینگویج بیریئر نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو انہیں کو ٹرائی کریں. اور لیکن یہاں پر جو ہے ویزا اپلیکیشن پروسیسنگ کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، اور پھر سب کو ایڈمیشن بھی نہیں ملتا، سب کو ویزا بھی نہیں ملتا. تو ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں ٹرائی کیا تھا، ہمیں وہاں نہیں ہو سکا، اس لیے اب ہم سویڈن کا ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے سویڈن کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو اس نے 10 سال پہلے ڈگری کی تھی، تو کیا وہاں پر اسٹڈی گیپ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ اسٹڈی گیپ میٹر نہیں کرتا. سویڈن کی میں ایک اور آپ کو خوبصورتی بتانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اور کنٹریز میں کرتا ہو. اگر آپ ان کو موٹیویٹ کر دیں، جسٹیفائی کر دیں کہ 10 سال آپ کیا کرتے رہے اور اب آپ دوبارہ ایجوکیشن کی طرف کیوں آنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کی جسٹیفیکیشن سے کنونس ہو گئے، تو اسٹڈی گیپ میٹر نہیں کرے گا، ذرا بھی نہیں کرے گا، آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا. تو سر مین کہ جیسے کہ عام کامن لوگوں کے مائنڈ میں اور بھی اس طرح کے کوئی کوشچنز ہوں گے، مین کہ جیسے فار ایگزامپل ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے، تو وہ دونوں مطلب مین کہ کن کے لیے زیادہ مین مشکلات ہوتی ہیں؟ میل کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں یا فیمیل کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں؟ دیکھیں، میل اور فیمیل کے اپنے اپنے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں، اور اسی لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اگر ہم کنٹریز لائک سویڈن کی بات کریں تو وہاں پر جینڈر ایکوالٹی کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ وومن کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا یہاں کا کلچر اس طریقے سے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میل ہوتے ہیں وہ زیادہ رف اینڈ ٹف ہوتے ہیں اور فیمیل اس طریقے سے نہیں ہوتی، حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے تو دونوں برابر ہیں، تو دونوں کو ایکول اپرچونیٹیز ملنی چاہیے اور ہر طرح کے کام کرنے چاہیے. تو میں کہتا ہوں یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایون یہاں کے بیک گراؤنڈ کی جو ہے نا، میل اور فیمیل کو بھی میں نے دیکھا ہے، تو کچھ جو جس طرح ایک وہ ٹرم استعمال ہوتی ہے مام ڈیڈ ٹائپ کے، میلز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جا کے سفر کرتے ہیں، اور میں نے یہاں کی فیمیل کو اور گرلز کو بھی وہاں پر میل سے بھی زیادہ آگے جاتے دیکھا ہے، اور جابس لینے میں اور جاب کرنے میں، یا ایون نارمل جاب کرنے میں بھی. تو اگین یہ تھوڑا سا سبجیکٹو کویشچن بھی ہے، اس کو میرے خیال سے ہم اتنا زیادہ وہ جنرلائز نہیں کر سکتے. اپرچونیٹیز سب کے لیے ہیں، اور خاص طور پر میں اگر فیمیل کی بات کروں دوبارہ سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے 2-3 پروگرام ایسے کیے تھے جہاں پر ہم نے وہاں پر جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انوائٹ کیا انٹرویو کے لیے. آپ ہمارے چینل کے اوپر جا کے وہ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں. تو ہم ان سے اسپیسیفکلی یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ سیکورٹی اور سیفٹی کے لحاظ سے، جو کہ فیمیل کا کنسرن ہوتا ہے میل سے زیادہ، تو نارملی میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ پرسیپشن پائی جاتی ہے.
تو یا پھر ہمارے اگر لٹ سے یہاں پر کسی کی بیٹی یا بہن یا وائف وہاں یہاں سے پڑھنے باہر جا رہی ہے تو لوگ سوچیں گے، پیرنٹس سوچیں گے، فیملی سوچیں گے کہ وہاں پر اس کی سیفٹی اور سیکورٹی کی کیا سچویشن ہوگی. کنسرن تو ہوتے ہیں نا اپنے لوگوں کے لیے. تو ہم نے ان سے یہی کویشچن کی ہے کہ آپ نے کیسا فیل کیا کہ اگر آپ جب پاکستان میں ہوتے تھے سیفٹی اور سیکورٹی جب آپ باہر نکلتے تھے یہاں کی سوشل لائف میں اور وہاں کی لائف میں آپ نے کیا اپنے آپ کو زیادہ سیف پایا، زیادہ سیکور پایا یا کم پایا؟ تو سب نے یہی کہا کہ وہاں پر فیمیل جو ہیں وہ زیادہ سیف اور سیکور فیل کرتی ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس قسم کی سوسائٹی کی ہم بات کر رہے ہیں. سر لینگویج کی بات کریں تو وہاں پر کون سی لینگویج ہے جو مطلب ان کے وہاں پر جا کے سیکھنی پڑتی ہے اور ان کی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کے علاوہ کوئی کسی میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے؟ جی کچھ کنٹریز سویڈن، ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ اور کچھ اور یورپین کنٹریز ان میں تو انگلش بھی اچھی خاصی بولی جاتی ہے اور آپ کافی ساری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہاں پر ان کے ساتھ انگلش میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور یونیورسٹی کے اندر بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہر کنٹری کی تقریباً اپنی لوکل لینگویج ہے. سویڈن کی سویڈش ہے، فن لینڈ کی فنش ہے، جرمنی کی جرمن ہے، فرانس کی فرینچ ہے. تو اگر آپ نے اس سوسائٹی میں واقعہ ہی انٹیگریٹ کرنا ہے اور اپنے اپرچونیٹیز کو میکسیمائز کرنا ہے تو آپ کو اس کنٹری کی لینگویج سیکھنا پڑے گی. سر لینگویج جو ہے وہ کتنے عرصے میں آ جاتی ہے؟ فار ایگزامپل میں نے سیکھنا سٹارٹ کی ہے تو کتنے عرصے کے بعد میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو سکوں گا؟ دیکھیں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی بیک گراؤنڈ لنگوسٹکس ہے. جی جی. تو یہ ہر بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ بندے کی جو لنگوسٹک پاور شاید اتنی ہوتی ہے کہ وہ جلدی سیکھ جائے اور کچھ سالوں تک نہیں سیکھ پاتے. تو اس کو جنرلائز کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ایٹ لیسٹ 6 months چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کی گرپ اچھی ہو جائے ایک لینگویج میں، کیونکہ وہ ہماری لوکل لینگویج جو اردو پنجابی یا باقی ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے. وہ انگلش کے قریب ہے لیکن انگلش بھی ہمارے لیے ایک فارن لینگویج ہے. تو وہ ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ لینگویج سیکھنے میں، اس کی گرامر کے اوپر قابو پانے کے لیے، بولنے کے لیے اور ویکیبلری ڈیولپ کرنے کے لیے. سر سویڈن کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے مطلب منیمم کاسٹ 8 to 10 لاکھ ہے، مطلب وہ تو اس کی ڈائمیکس کی ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس کو کتنی بینک اسٹیٹمنٹ بنانی پڑے گی تاکہ وہ جو ہے اپنی وہاں پر جا کے ویزے کے جو مراحل ہوگا جو مراحل ہوں گے اس کو وہ فلفل کر سکے؟ دیکھیں ایک زمانے میں ہوتی تھی پر منتھ 7300 سویڈش کراؤن. اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 12 سے، آپ نے چونکہ پہلے 1 سال کا ویزا لینا ہے لیکن اب میرے خیال سے تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے 8000 سویڈش کراؤن ہو. تو یہ تقریباً 80,000 سویڈش کراؤن بن جاتے ہیں، اس سے تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں دوبارہ 20 سے تو وہ آپ کو روپیز میں آ جائے گا. تو ہو سکتا ہے یہ 2 ملین کے آس پاس بنتا ہو، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو موسٹ پروبلی جو آج کل جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ویزا تو ان کا یہی موسٹلی ہوتا ہے کہ چلے کسی سے بنی بنائی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ مل جائے. تو کیا اس طریقے سے بھی چل سکتا ہے سلسلہ؟ میں انفارمیشن دے سکتا ہوں کہ لوگ اس طرح چلاتے ہیں جی جی کہ لوگ کسی سے پیسے بارو کرتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے پیسے پے کرتے ہیں اینڈ دین اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں. تو یہ مین کہ یہ چل سکتا ہے یہ سلسلہ؟ یہ چلتا ہے. جی جی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایسا لیجیٹیمیٹ ہے، ایسا آپ کو کرنا چاہیے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا چلتا ہے. ٹھیک ہے سر. ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں مطلب کوئی ایسا میسج جو آپ دینا چاہیں مطلب اسٹوڈنٹس کے لیے، مطلب ایک تو شعور ٹی وی کے لیے میسج ہوگا، ایک ابھی جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے ایک نیولی جو مینٹلی طور پر پریپیئر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے باہر جانا ہے، ابراڈ کے لیے اپلائی کرنا ہے، مطلب ان کے مائنڈ میں 2 چیزیں چل رہی ہیں ایٹ اے ٹائم، ایک اسٹڈی اور پلس جاب. تو ان کے کیا میسج دیں گے؟ ایک بیسٹ سیلنگ آتھر ہے، اس کا نام ہے سائمن سینک. اس نے ایک بک لکھی تھی اسٹارٹ ود وائی. آپ جو بھی ایک بڑا سٹیپ لینا چاہیں، جو بھی کام کرنا چاہیں، سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے یہ کویشچن پوچھیں وائی. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ باہر جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ سے یہ کویشچن کرنا چاہیے کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے، پرپز کیا ہے. پرپز کے بارے میں آپ کو ویری کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بعد ساری کی ساری آپ کے ایفرٹس اس پرپز کو فلفل کرنے میں لگیں گی. تو اگر آپ کو اپنا پرپز کلیئر نہیں ہے تو آپ کنفیوز رہیں گے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو آپ کی یہاں اس معاملے میں کلیئرٹی آف مائنڈ لازمی ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے کچھ بھی کرنے کے لیے. اور دوسری بات جو میں اسٹوڈنٹس کو جو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنا پیشن ڈسکور کریں. پیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسا کام جو آپ کریں اور آپ تھکیں نہ، آپ وہ کام کر کے انجوائے کریں.
تو کون سی فیلڈ میں جانا ہے, آگے کون سی ایجوکیشن لینی ہے, جاب کرنی ہے, بزنس کرنی ہے, انٹرپرینورشپ کرنی ہے, ای کامرس کرنی ہے, ٹریڈنگ کرنی ہے, وٹ ایور, یا آپ کی طرح انہوں نے جو ہے نا آن لائن شوز کرنے ہیں. آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں. اس سے پہلے کہ آپ دنیا کو ڈسکور کرنے چلیں, آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اپنے متعلق میکسیمم پتہ چلیں. آپ کو اپنی اسٹرینتھس پتہ ہونی چاہیے, ویکنیس پتہ ہونی چاہیے. کافی سارے لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چل جائے آپ کی ویکنیس کیا ہے اور اسٹرینتھ کیا ہے, نارملی لوگ اپنی ویکنیس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب کافی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آپ کو ویکنیس پہ تو جو کام کرنا ہے سو کرنا ہے, بلکہ آپ اپنی اسٹرینتھ کے اوپر زیادہ کام کریں, اس کو مزید پالش کریں اور اس چیز کے اوپر کام کریں کہ آپ اس اسٹرینتھ کو کس طریقے سے اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں. سر اینڈ پر مین پروگرام کے آخر پر جو ہمارا کوشچن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے شعور ٹی وی کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں, جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو, جس سے ان کے لیے کوئی بات ان سے جو ہے وہ مطلب ڈھونڈ کر اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کر سکیں؟ جی زبردست. آپ کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ٹی وی کا جو نام رکھا ہے شعور, بہت اچھا نام ہے, مجھے بہت اچھا لگا. اس سے آپ کے ذہن میں ایک علم, آگہی, نالج, لرننگ, ڈیولپمنٹ, اس قسم کے جو ہے نا الفاظ آپ کے ذہن میں آتے ہیں. تو آبویسلی آپ کے جو ناظرین جو آپ کو دیکھتے ہیں, جو آپ کی آڈینس ہے, جو اس نام سے اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں, اس کا مطلب یہ بھی کہ وہ بھی ایسا چاہتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ آپ کا بہت اچھا انیشیٹو ہے. اب اگلی بات ہم کر لیں کہ آپ کے جو ان کے لیے پیغام کیا ہے. پیغام دیکھیں, ابھی دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. ہم جس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں, ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بارے میں ڈفرینٹ پرسیپشنز پائی جاتی ہیں, بائسز بھی پائے جاتے ہیں, اور وہ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے سنی سنائی ہو سکتا ہے لوگوں نے آپ کو جو باتیں بتائی ہوں جس کے اوپر آپ بلیو کرتے رہیں وہ اوتھینٹک ہوں ہی نہ. تو شعور حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا, یہ سجیسٹ کروں گا, یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جو بھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے, جو بھی بات آپ پتہ چلانا چاہتے ہیں, آپ اس کو خود سے سرچ کریں. انٹرنیٹ از یور فرینڈ, گوگل از یور فرینڈ. اب انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا آپ کی ہتھیلی کے اوپر آ گئی ہے. آپ اپنے موبائل فون کو اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ گھنٹوں جو ہیں وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ لیتے ہیں. آف کورس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو اپنے ٹائم کا آڈٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک ایک منٹ کس جگہ پر لگا رہے ہیں اور اس سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے. انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, لازمی چاہیے ہوتی ہے تاکہ آپ کا دماغ فریش ہو, آپ اچھا فیل کریں. جب آپ اچھا فیل کریں گے تو آپ کا دماغ زیادہ پروڈکٹیو ہوگا. تو جب آپ اپنے ٹائم کا آڈٹ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے کام ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لائف کے اندر ویلیو ایڈ ہو رہی ہے اور کون کون سے کام ایسے ہیں جن سے ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی. تو جو ایسے کام ہیں ان کو آپ اپنے جو ہے دماغ میں سوچیں کہ آپ ان کو کرنا چھوڑ دیں کس طریقے سے, اور جن سے ویلیو ایڈ ہوتی ہے ان کو زیادہ کریں. ایک تو آپ یہ چیز کر لیں. اس کے بعد آپ اپنے جو فرینڈس کا سرکل ہے, ایک ویل نون آتھر ہے, اس کی یہ کوٹیشن ہے کہ آپ اپنے 5 جو قریب ترین دوست ہیں ان کا ایوریج ہوتے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو سیلف ریفلیکشن کریں, دیکھیں کہ آپ کے 5 قریب ترین دوست کون ہیں. آپ ان کی عادات کا, ان کے بیہیویئرس کا, ان کی انفارمیشن کا, ان کے نالج کا, ان کے ایکسپوجر کا ایوریج ہوں گے, کیونکہ آپ انہی سے سیکھ رہے ہوں گے, انہی سے لرن کر رہے ہوں گے, انہی کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہوں گے. تو اگر آپ نے انٹرپرینور بننا ہے تو آپ کو اپنی کمپنی میں انٹرپرینورز لانا پڑیں گے. اگر آپ نے ریسرچ میں جانا ہے تو آپ کو پی ایچ ڈیز کے پاس, پروفیسرز کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ آپ کو ایک مطلب اسی سے آپ آگے پیٹرن بنا سکتے ہیں کہ آپ نے جس قسم کی فیلڈ میں جا کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اسی لحاظ سے آپ کو اپنی کمپنی بھی چینج کرنی ہوگی. کیونکہ ہم کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا ہم اپنی سوسائٹی سے سیکھتے ہیں, جتنا اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارا دماغ وہ کیوز پک کر رہا ہوتا ہے اور سب کانشیس میں وہ کیوز سیو ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. ایک بہت اچھے جو ہیں سائیکولوجسٹ ہیں کارل یونگ, ان کا ایک قول ہے کہ جو سب کانشیس ہے وہ آپ کی لائف کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری قسمت میں تھا, حالانکہ وہ آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو خود سے بھی پتہ بھی نہیں ہوتا.